جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب، آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو آپ کی اپنی حاضر ہے پھر ایک نئے ولاگ کے ساتھ شہزادیوں، آپ لوگوں کے لیے ایک اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو بس جناب یہاں سے ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ ناشتہ تو باہر سے آیا تھا، خیر ناشتہ واشتہ ہو گیا ہوا تھا، اور میں نے یہاں پہ بنائی تھی چائے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آپی کا اس کے بغیر بالکل بھی گزارا نہیں ہے۔ اور یقین کریں واقعی چائے کے بغیر گزارا نہیں ہے، میرے سر میں درد ہونے لگ جاتی ہے اگر دن کے 12 سے 3 بجے کا ٹائم میں چائے نہ پیوں تو بس جناب اس کے بعد سمجھ لیں کہ جو سر کا درد ہوتا ہے وہ رک ہی نہیں سکتا، اور میری بات کو وہ سب سے زیادہ ایگری کر سکتے ہیں جو میری طرح چائے کے شوقین ہیں۔ تو بس جناب آج شہزادیوں بڑے مزے کا ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ جب نا ہم پریشانیاں ہمارے سر پہ آ جاتی ہیں نا تو ہمیں واقعی میں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، لیکن یہ کچھ باتیں ہیں جو میں نے آزمائی ہیں، میں نے کہا اپنی پیاری سی شہزادیوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے میرے سر پہ بھی بہت زیادہ پریشانی آئی تھی جب میں نے یہ گھر وغیرہ چینج کرنا تھا، لیکن الحمدللہ اب سکون ہے اللہ پاک کا۔ تو بس اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے لاکھوں کروڑوں بار وہ بھی کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اگر صحت یاب زندگی بھی عطا کی ہے نا، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کسی کی محتاج نہیں ہیں۔ تو اس یہ چھوٹی نہیں ہے ہمارے لیے، بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک کا جتنا مرضی شکر ادا کریں کم ہے۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی اندھا ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، لیکن اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ پاک کا اس میں راز ہوتا ہے جو ہم نہیں جان سکتے۔ خیر اللہ پاک کا شکر الحمدللہ ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اس نے ہمیں اتنی پیاری زندگی عطا کی ہے، اس نے ہمیں چھت عطا کیا، اس نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، اس نے ہمیں چلنا پھرنا نصیب فرمایا، اس نے ہمیں اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے۔ تو اللہ پاک ان کو بھی اولاد جیسی نعمت دے، میری پیاری اور شہزادی بہنوں کو جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے، اللہ پاک ان کو اولاد جیسی نعمت دے، آمین ثم آمین۔ تو جناب ہمارے آج کے ٹاپک کا سب سے پہلا جو سیکرٹ ہے، سب سے پہلا جو ٹپ ہے، سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر جو ہے بلاگ میں کہتی ہوں اور میں بار بار کہوں گی، کیونکہ مجھے تو بھائی چاہیے اللہ پاک سے ثواب، اللہ پاک سے اجر۔ تو جناب اس لیے میں کہتی ہوں کہ میرے کہنے سے، میرے نماز کو پروموٹ کرنے سے کوئی نماز پڑھنے پر لگ جائے، مجھے تو نہیں پتہ لیکن اللہ پاک تو جانتا ہے نا، وہ جانتا ہے کہ کس نے میری وجہ سے میرے کہنے پر نماز پڑھنا شروع کی ہے، تو اللہ پاک اس کا اجر مجھے ضرور دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ بہت ہی ثواب ملتا ہے جب آپ کے کہنے پر کوئی اللہ پاک کا کوئی کام کر دے، یا اللہ پاک کی راہ میں کوئی کام کر دے، یا نماز پڑھ لے، یا اللہ پاک کا ذکر کر لے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو مجھے وہ ثواب چاہیے، اس وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بار بار نماز کی بات شیئر کرتی ہوں، ہر ولاگ میں کرتی ہوں، ہر ٹپ میں میری ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، کیونکہ میں پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ کوئی میری بہن ہو جو میری طرح پڑھنے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا پریشانیوں میں بھی سکون حاصل کرنے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کا ذکر ادا کریں، اللہ پاک کی جو ہے اللہ پاک کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، کیونکہ شہزادیوں اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اے مومنو یاد رکھو کہ دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نماز پڑھیں، جب اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے کہ دل کا سکون کسی پیسے، کسی ٹی وی، کسی جو ہے دنیاوی زندگی میں نہیں ہے، صرف اللہ پاک کے ذکر میں ہے، تو پھر اور کسی شک کی تو بات رہتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا سیکرٹ یہی ہے کہ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، چاہے تھوڑا سا پڑھیں، تسبیح پڑھ لیں، لیکن اللہ پاک کا ذکر ضرور کریں، عبادت ضرور کریں۔ اس کے بعد شہزادیوں آ جاتے ہیں دوسری بات پر، دوسرے سیکرٹ پر، وہ یہ ہے کہ پازیٹیو سوچ رکھنا شروع کر دیں۔ یقین کریں آپ کا دماغ، آپ کا دل بہت پرسکون رہے گا، اور آپ کو پتہ ہے جب بھی ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے ہم سب سے پہلے نیگیٹو تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہائے اللہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسے ہو گیا تو کیا ہوگا۔ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب اللہ پاک پر چھوڑ دیں گے نا تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ آپ کا کام ایسے یا ویسے ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ رب کی ذات ہے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ وہ اگر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رکھ سکتی ہے، وہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کو جس آگ میں پھینکا گیا اس کو گلستان بنا سکتی ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کو وہ کنویں سے نکال کر اپنوں دشمنوں جیسے اپنوں سے بچا کر وہ مصر کا بادشاہ بنا سکتی ہے، تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ ذات کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ آپ اس پر یقین رکھیں،
پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. آپ بس یہ سوچیں میرا اللہ کرے گا جو بھی کرے گا. جب آپ نماز پڑھیں گے نا، جو میں نے آپ کے ساتھ سب سے پہلے بات شیئر کی ہے، آٹومیٹکلی آپ پازیٹیو سوچیں گی. دیکھیں مشکلیں ہر انسان پر آتی ہیں، ہر بندے پر. ہم بڑے گھر میں بڑی کوٹھی میں کسی بندے کو دیکھ کے کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو بڑا، مجھے یہ لائف چاہیے، یہ بڑا پرسکون ہوگا. اس کی زندگی میں اس کے حساب سے مشکلیں ہوں گی. اس کے پاس پیسہ دولت سب کچھ ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کے پاس بھی مشکل ہوگی. تو یقین کریں کہ مشکلیں سب پر آتی ہیں، اور جس پر مشکلیں آتی ہیں نا، وہ یہ سوچ لے کہ وہ اللہ پاک کو بہت عزیز ہے. کیونکہ اللہ پاک کو، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کو یاد بھی کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کا مسئلہ نہیں نا حل ہو رہا، تو آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں کہ آپ خوش قسمت ہیں. میں نے یہ کسی حدیث میں پڑھا ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں، کیونکہ جن کی جلدی دعائیں قبول نہیں ہوتی نا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک کو ان کا مانگنا بہت پسند آ گیا، بہت. اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ابھی بھی مانگے، بار بار مانگے، میں پھر دوں گا اس کو. تو یقین کریں کہ اللہ پاک سے مانگیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھیں کہ میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. تو کوئی اور کون ہے اس کام کو بگاڑنے والا؟ کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو شہزادی اس لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، پریشانی میں بھی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں، پازیٹیو سوچیں. تیسری بات یہ ہے کہ خود کو وقت دیں. مجھے پتہ ہے پریشانی میں انسان بھول جاتا ہے، سب سے پہلے انسان بھولتا ہی اپنے آپ کو ہے. اولاد کا خیال رکھ لیتا ہے بندہ، شوہر کی چھوٹی بڑی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے، ان کے حقوق کو پورا کرتا رہتا ہے. سسرال میں اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو بندہ سسرال والوں کے ہر کام کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے جو عورتیں ہوتی ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنا بھی خیال کریں، ہم اپنی بھی کیئر کریں. پریشانیاں ہر انسان پہ آتی ہیں. آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا میں جا کے واک کر لیں، تھوڑا سا کوئی بک، کسی بندے کی شوق ہوتا ہے، ہابی ہوتی ہے کتاب پڑھنا، کوئی بک پڑھ لیں، کوئی تھوڑا سا ٹی وی دیکھ لیں، کوئی اسلامک ویڈیو نکال کر دیکھ لیں، کوئی اللہ پاک کا قرآن پاک کھولیں. وہ بک سب سے بڑی ہے، وہ تو ہمارے دل کے قریب ہے کتاب. قرآن پاک، قرآن مجید جو ہے، اسے کھول کر تھوڑا سا پڑھ لیں، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. دیکھیں آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا جب آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں گے، اللہ پاک کا ذکر کریں گے، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گے. یقین کریں شہزادیوں، بہت سکون آنے والا ہے، بہت دلی سکون آنے والا ہے. مسئلہ حل ہو نہ ہو وہ اس رب نے کرنا ہے، اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اس وقت پہ کرنا ہے. لیکن جو دلی سکون ملتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہی حل ہو گیا ہوگا. اس کے بعد شہزادیوں آ جاتے ہیں چوتھی بات پر، وہ یہ ہے کہ بات اپنی کسی کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. اپنی مدر کے ساتھ، اپنی سسٹر کے ساتھ، اپنی سسٹر ان لاء کے ساتھ، اپنی مدر ان لاء کے ساتھ. کسی کو اپنا دوست رکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی اولاد، کسی کی اولاد جوان ہوتی ہے ان کے ساتھ. بات کو دل میں نہ رکھیں. دیکھیں بات کو کسی کے ساتھ شیئر کر لینے سے نا، دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہوتا ہے. میں نے کبھی کبھار ایسے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا جس کے ساتھ وہ بات شیئر کریں اپنے دل کی، لیکن انہوں نے ایک ڈائری رکھی ہوتی ہے، انہوں نے اس کو دوست بنایا ہوتا ہے. اس پر اپنے سارا دن کی پریشانیاں، مشکلیں، اپنے دکھ کی باتیں، اپنی باتیں جو لوگ ماؤں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کرتے ہیں، انہوں نے اس پہ لکھی ہوتی ہیں. اور وہ لکھ کے اتنا پرسکون محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر لی ہے، اب ہمارا دل کو سکون ہے، ہمارے دل کو تسلی ہے، ہمارا دل اطمینان میں رہے گا. تو شہزادیوں، اپنے دل میں بات مت رکھا کریں. کوئی بھی سہیلی ہو، بہن ہو، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ شیئر کر لیا کریں. شیئر کیا کریں کہ جناب میرے ساتھ آج یہ پریشانی ہے یار، میں کیا کروں. ایک تو آپ کو مشورہ بھی مل جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. آپ کو ایسا لگتا ہے کسی کے ساتھ بات شیئر کر کے کہ میرا نا، میں پرسکون محسوس کر رہی ہوں. یقین کریں میں اپنی مدر کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہر بات اپنی، تو مجھے ایسا لگتا ہے میں پرسکون ہو گئی ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنی پریشانیاں ان کے سر ڈال دی ہیں. حل تو اللہ پاک کی ذات نے کرنی ہے. کبھی کبھار میری ماں بھی میری بہت ساری پریشانیاں حل کرتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ بھی ان کے حل کرنے والی ہو نا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنی پریشانی ان کے قدموں پہ ڈال دی ہے. میں بڑا پرسکون محسوس کرتی ہوں ان کے ساتھ بات شیئر کر کے. اس لیے شہزادیوں، اپنے دل کی بات کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیا کریں. دل کی بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے. اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں اپنی پانچویں بات پر، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں. جو ہر بات کی بات ہے کہ دیکھیں آپ نے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل میں ہمارا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتہ کب ہوگا.
دیکھیں وہ رب کی ذات ہے، اس نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس نے آپ کو پیدا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، آپ کو رزق دینے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، آپ کی شادی ہونے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اس نے آپ کے دنیاوی کاموں کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے گا، میرے حضور بیٹھے گا، مجھے یاد کرے گا، میری عبادت کرے گا، تب میں اس کی سنوں گا۔ تو شہزادیوں، کبھی کبھار اللہ پاک آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے، 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ سوچیں اگر ایک ماں ہو اور وہ اپنے بچے کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی، ایک ماں تڑپ جاتی ہے جب اس کی اولاد پریشانی میں ہوتی ہے، تو اس ایک ماں کی فیلنگ کو ان 70 ماؤں کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں ہاں، کہ وہ رب کی ذات اپنی بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بہت پیار کرتا ہے، اس جتنا پیار ہم سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یقین کریں کہ جب آپ اس پر بھروسہ رکھیں گے، جب اپنی پریشانیاں، اپنا دل کا بوجھ، اپنے گھر کے مسئلے، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ اس پر چھوڑ دیں گے، تو یقین کریں میں مان ہی نہیں سکتی کہ کسی کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو۔ میں کہتی ہوں کہ رب کو حاصل کرنے کی جستجو ہونی چاہیے۔ یہ دنیا اس رب کی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، ہم نے من مٹی تلے دفن ہو جانا ہے۔ تو جب ہم لوگ اس کی ذات پر یقین رکھیں گے نا، اس کی ذات پر اپنی ہر چیز چھوڑ دیں گے، تو جب اس کو حاصل کر لیا تو یہ دنیا تو پھر ہے ہی اسی کی۔ دیکھیں ہم اپنے شوہر کو کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمارے شوہر کو عطا کر، جب اس کے پاس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس کا ہے وہ ہمارا ہے۔ تو یقین کریں کہ جب وہ رب آپ کا ہے، کیونکہ شوہر آپ کا ہوتا ہے، جب آپ کا شوہر ہے، آپ کے شوہر کے پاس کچھ ہے تو وہ آپ کا ہے، تو وہ جب رب آپ کا ہو جائے گا تو اس رب کے پاس جو ہے، اس رب کا جو ہے وہ آٹومیٹیکلی آپ کا ہوگا۔ تو جناب شہزادیوں، کیوں بھاگتی ہو اس چیز سے؟ میں بہت بھاگتی تھی، میں کسی کو نہیں کہوں گی، میں خود بہت بھاگتی تھی نماز سے، بہت دور چلی گئی تھی، میں بھٹک گئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ میں توبہ استغفار نعوذ باللہ، میں مسلم ہی نہیں ہوں۔ نماز سے جب میں نے نماز شروع کی نا تو میں سوچنے بیٹھی کہ یا اللہ پاک میں اتنی غافل ہو گئی تھی۔ یقین کریں میں اب بھی سوچتی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نماز سے اتنی غافل ہو گئی تھی کہ دن میں کوئی ایک نماز بھی میں ادا نہیں کرتی تھی۔ اللہ پاک مجھے معاف کرنا اس وقت کے لیے، میں بہت توبہ کرتی ہوں اس وقت کے لیے، یقین۔ تو بس شہزادیوں، یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ، پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔